وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. معزز والمكرم علماء احتشام اور معزز حاضرین کرام نوجوان دوستوں، اس آیت شریفہ کے متعلق اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بالکل مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ضروری ہے. بہت مختصر سا وقت ہے اور اس کے مطابق اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے. عزیز علیہ ما عنتم، جو تم پر تکلیف پہنچتی ہے، جو تم کو مشقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گران گزرتی ہے، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے معاملے میں، تمہارے لیے خیر کے معاملے میں، تمہارے لیے بھلائی کے معاملے میں، تمہارے لیے اللہ کی جانب سے جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور تمہاری بخشش کے معاملے میں، شفاعت کے معاملے میں، یہ بہت ہی عمومی لفظ ہے، عمومی معنی ہے. مطلب امت محمدیہ کو جو بھی اللہ کی جانب سے بھلائیاں پہنچتی ہیں، چاہے وہ رزق میں ہو، چاہے وہ ترقیات میں ہو، چاہے وہ شفاعت میں ہو، چاہے وہ خیر کثیر میں ہو، حریص بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرزومند ہے، خواہشمند ہے کہ میری امت کو اور یہ مل جاتا تو اچھا تھا، میری امت کو اور یہ مل جاتا تو اچھا تھا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے متعلق بڑے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. اب یہاں پر اور طرف بات یہ ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ اللہ بولے تھے، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. اور اللہ نے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت بیان کیے ہیں امت کے متعلق، رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی شان اور آپ کی عظمت کئی مقامات پر بیان کیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر امت کے متعلق جو خصوصیت ہے وہ بیان کی ہے. امت کے متعلق خصوصیت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ من انفسکم بولے. اگر من انفسکم نہ بولتے اللہ تعالیٰ تو یہ معلوم ہوتا کہ رسول انسانوں
کی شکل میں انسان کے لبادے میں، جس میں انسانی کے خارقے میں ڈھال کر اللہ تعالیٰ جو بھیجے ہیں، اگر من انفسکم نہیں فرماتے تو پھر یہ رسول انسان نہیں رہتے تھے. من انفسکم خاص ہے، من انفسکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خاص ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسکم. وہاں پر بھی بعثت کی جو آیتیں ہیں وہاں پر بھی انفسکم انفسکم کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انسان، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، وہ کتاب مبین روشن کتاب آئی. وہاں پر ذات مصطفیٰ کو مفسرین فرماتے نور قرار دیے، اور یہاں پر من انفسکم کہے ہیں. تو اگر نور ہی آ جاتا تو نہ ہم کو زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ، عبادت کرنے کا کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ، شادی بیاہ کرنے کا کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ، رہن سہن کا کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا. من انفسکم کی قید سے مقید کر کے اللہ یہ بھی بتا دیے ہیں کہ اللہ کی ذات بے قید ہے. ذات خدا کے علاوہ اگرچہ کہ سب سے زیادہ افضل بشر ہے، سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ بھی قید سے مقید ہے من انفسکم کے، من انفسکم کی قید کے ساتھ. وہ شان ہے، وہ عظمت بیان کرتا ہے من انفسکم. اس سے آگے اگر بڑھتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم. ضرور دوستو، ہم کو جو تکلیف پہنچی ہے رسول اللہ کو گران اترتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بے حد پسند تھا. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے میں مسواک کا حکم نہیں دے رہا. آقا علیہ السلام کا وصال کا وقت تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے کھاندے سے تھوڑا نیچے آقا علیہ السلام کا سر تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی مسواک کرتے ہوئے جا رہے تھے. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے بھی ان کو دیکھ رہے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیے کہ آقا علیہ السلام اس وقت مسواک کرنا پسند کرتے ہیں. تو وصال کے پہلے آپ مسواک منگائے اور اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں وصال سے پہلے بھی مسواک کیے. مسواک کی اتنی اہمیت ہے، لیکن آپ فرماتے میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے میں مسواک کا حکم نہیں دیتا. حالانکہ مسواک اچھی چیز ہے، کئی فائدے ہیں اس کے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مسواک کرنے کی مشقت میں زیادہ نہیں چاہتے. بزرگوں دوستوں، تراویح کا معاملہ ہے. حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح رمضان کے مہینے میں ایک رات، دوسری رات، تیسری رات مسجد کو آئے ہیں، اور پہلی رات کچھ کم لوگ تھے، دوسری رات کچھ ان سے بڑے زیادہ تھے، تیسری رات اور زیادہ ہو گئے. پھر ایک رات ایسا ہوا کہ کثرت سے مسجد بھر گئی، باہر تک لوگ آ گئے ہیں. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصر شاہی سے، دولت خانے سے، حجرہ پاک سے باہر نہیں نکلے، فجر تک باہر نہیں آئے. جب فجر کو آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر میں کل کی رات، اگر میں آج کی رات آ کر نماز پڑھا لیتا تو وہ نماز تم پر فرض ہو جاتی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ
معاملہ کیا تھا؟ میلاد کا ہمارا ایک مہینہ جو ربیع الاول کا آتا ہے، اس میں ہمارا کردار کیا تھا؟ میلاد کو ہم کیسے، اختلافات کو چھوڑ دیجیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم عزیز علیہ ما عنتم جو ذات ہے، معنی سمجھ میں آ گیا نا، عزیز علیہ ما عنتم، ہم پر کوئی بات گراں گزرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے دیکھیے 120 جنت میں جانے والے محشر کے میدان میں سب رہتے ہیں، 120 احادیث علماء کرام جانتے ہیں، احادیث میں ہے کہ 120 سب رہتے ہیں جنت میں جانے والے، اس میں سے 40 صفیں جنت میں جانے والی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امت میں ہوں گی، اور 80 صفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گی۔ عزیز علیہ ما عنتم، آقا یہ نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جلے، آقا یہ نہیں چاہتے کہ میرے امتی پر عذاب ہو، آقا یہ نہیں چاہتے کہ میرے امتی کو جہنم کی آگ لگے، آقا یہ نہیں چاہتے کہ میرے امتی کو جہنم کا سانپ کاٹے، جہنم کا بچھو ڈسے، یہ ہرگز نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، محبوب کی ذات یہ ہے کہ امتی کو کوئی تکلیف ہو تو محبوب برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ذات گرامی کے متعلق ہم کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً جیسا ہمارے صدر علماء کا کمیٹی جس طرح آپ نے فرمایا، واضح طور پر عملی میدان میں تو ہم کو عمل کرنا ہی ہے سنتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر دیکھا جائے تو مکمل طور سے سنتوں پر عمل کرنا، اور آج کی تاریخ میں کل بھی میں نے کہا، کئی مقامات پہ کہا ہوں، آج دشمنان اسلام کو زبان کھولنے کی طاقت آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں، اب ہم ان کے ریلیاں، ان کے خلاف ریلیاں نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں، واقعاً حق ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن دوستو ساری دنیا میں جو لوگ رسول اللہ کی توہین میں مسلمان ہو کر لگے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے رسول اللہ کی توہین کرنے کی وجہ سے، گستاخی کرنے کی وجہ سے غیروں کو ہمت آ گئی کہ ہمارے نبی کے جان میں گستاخی کرنے کی، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی تعلیم کرو، میلاد کا مہینہ آ گیا تو فیس بک اٹھا کر دیکھ لیجیے سوشل میڈیا میں کوئی کچھ توہین کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے۔ دوستو جو رسول کی شان اللہ بیان نہیں امتی کے متعلق، کیا ہم اس رسول کی مکمل سنتوں پر عمل کریں؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات، محبت کا تقاضے میں ہمارے جو اعمال ہیں، لیکن یہ میلاد وغیرہ کرنا اور میلاد کی دعوتیں وغیرہ کرنا، یہ جلسے وغیرہ کرنا، جس کو کچھ لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن بزرگوں دوستوں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کو میں میلاد کے متعلق النعمت الکبریٰ علی العالمین فی ولد سید آدم جو کتاب ہے اس کا حوالہ دیتا ہوا کہتا ہوں، مشہور باتیں ہیں، بارہ سن چکے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میلاد، اگر کوئی میلاد پڑھا، میلاد کی تعظیم کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس سے کبھی فاقہ کشی نہیں ہوتی، جب وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میلاد قائم کیا، یقیناً وہ بدر و حنین میں، غزوہ حنین اور غزوہ بدر میں شریک رہا، اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عظم مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی جو تعظیم کیا، فقط احیاء الاسلام و اسلام کو زندہ کیا۔ میلاد قائم کرنا، میلاد کے جلسے کرنا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کرنا، اس میں خوشی کا اظہار کرنا، اس میں بیٹھنا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بقول اسلام کو زندہ کیا ہے۔ تو اب آگے بڑھئے، رفیق غار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں من قرأ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ
یقین وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. میں یہی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. بزرگوں دوستوں، اس بات کو کیا سمجھے ہم؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کو کیا سمجھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا بولتے تھے؟ آپ کو یقین ہے جنت میں جاتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ کے ساتھ بولنا پڑے گا. نہیں، انشاءاللہ کے ساتھ یقیناً حضرت صحیح بولے ہیں. انشاءاللہ کے ساتھ کوئی ایسا بولتا ہاں میں جنت میں جاتا ہوں، کوئی بولتا ہے ایسا؟ ہاں کیا یہ بولتا مجھے میں جنت میں جاتا ہوں، میں جنت ہی کو بولتا ہوں، کوئی بول سکتا ہے ایسا؟ لیکن قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیے کہ تم کو یقین ہو یا نہ ہو، جو میلاد قائم کرتا ہے یقیناً وہ جنت میں میرا ساتھ ہی. مطلب یہ ہوا کہ یقیناً وہ ایمان کے حالت میں مرے گا، یقیناً وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں جب جاتا ہے تو روح کے اس میں داخل کرے گا. یقین دیکھیں صدیق اکبر کا. صدیق اکبر کا وصال ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وصیت میں آپ اپنے صاحبزادے کو بلا کر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے بازو میں دفن کرنا. شرط یہ ہے کہ میرے جنازے کو روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا، دروازے کے باہر رکھنا اور کہنا تواریخ حبیب اللہ میں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو میرے جنازے کو دروازے کے باہر رکھنا اور پوچھنا یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے بازو میں دفن ہونا چاہتا ہے، آقا اگر حکم مل جائے تو بازو میں دفن کر دیں گے، اگر جواب آیا تو بازو میں دفن کرو ورنہ عام قبرستان میں دفن کرو. تواریخ حبیب اللہ پڑھیے. بزرگوں دوستوں، تاریخ گواہ ہے، روایتوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جنازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے باہر کمرے کے باہر رکھ کر جب پوچھے ہیں تو آقا علیہ السلام کے قبر مبارک میں سے آواز آتی ہے ایک دوست کے دوست سے ملا دو. سارے صحابہ خوش ہو گئے اور فوراً لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میں دفن کر دیا. یقین دیکھیے، ہم تو ذات مصطفیٰ کو کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. صدیق اکبر کا یقین دیکھیے، میرا محبوب مرا نہیں ہے، قبر میں ہے تو بھی زندہ ہے. میرے جنازے کو مجھے اپنے بازو میں دفن کرنے کے لیے میرا محبوب مجھے ضرور حکم دے گا کہ میرے بازو میرے دوست کو دفن کر دو. اس یقین کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی وصیت کرتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد میری قبر میں رکھنے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے قبر میں دفن کرنا. بزرگوں دوستوں، باوجود اس کے اگر ہم رسول اللہ کی تعلیم اور توصیف کرنے سے پیچھے ہٹے، قرآن کی اتنی واضح آیت رکھ کر اور احادیث رکھ کر، روایات رکھ کر، سیرت رکھ کر، تو یقیناً ہم وقت کے بہت بڑے خسارے میں، نقصان میں رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اسی لیے آپ بیٹھے ہیں. لیکن آپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے اپنے دوست احباب میں، رشتے داروں میں خدمت مصطفیٰ کو عام کیجیے تاکہ ہم سب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کریں. واقعہ السلام علیکم.